بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين لهذا الأسبوع، حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. ونحن على أعتاب استقبال عيد الأضحى المبارك نتوجه إليكم بخالص الأمنيات، وكل عام وأنتم بألف خير. وفي هذه النشرة سنقدم لكم ما جاء في اللقاء الذي عقده حضرته الأسبوع الفائت مع عدد من خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية. كما ألقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز خطابا ملهما للإيمان في مجلس الشورى الوطني الذي عقد في المملكة المتحدة. ونبدأ بلقاء حضرته نصره الله مع وفد من مجلس خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم. تشرف عدد من خدام الأحمدية من منطقة البحيرات العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء حضرة الخليفة الخامس. سافر الخدام خصيصا للصلاة خلف حضرة الخليفة ولقضاء بعض الوقت برفقته. عقد اللقاء في إسلام أباد في بريطانيا، حيث أتيحت الفرصة لجميع الخدام لتقديم أنفسهم وطرح الأسئلة على أمير المؤمنين حول مجموعة من القضايا التي تهم الشباب. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ خدام کے لیے وقف عرضی کا کیا اہمیت ہے اور ان کو کس طرح کا وقف عرضی کرنا چاہیے؟ خدام کے لیے وقف عرضی کی وہی اہمیت ہے جو دوسروں کے لیے ہے، چاہے وہ خادم ہو انصار ہو. وقف عرضی کیا مطلب ہے کہ تم کچھ دن اپنے وقف کرتے ہو، جماعت کے کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہو، اور اس کے لیے تم اپلائی کرو کہ آئی کین گیو 2 or 3 weeks فار دا کاز آف دا جماعت، اینڈ دیٹ از وقف عرضی. اینڈ ویر ایور یو آر پوسٹڈ اور یو آر اپوائنٹڈ اور اینی اسائنمنٹ یو آر گیون فار وقف عرضی، یو شوڈ ڈو اٹ، whether it be تبلیغ اور تربیت اور اسٹڈی اور ٹرانسلیشن اور اینی ادر ورک. تو وقف عرضی یہی ہے کہ خدام کو وقف عرضی کرنا چاہیے جسٹ ٹو گیو سم آف یور ٹائم فار دا کاز آف یور جماعت. ٹھیک ہے، یہ وقف عرضی ہے، اینڈ دیٹ از دا امپورٹنس. دس از ہاؤ یو ول لرن ہاؤ ٹو سرو دا جماعت ان فیوچر. پچھلے سال میرا نیفیو بہن کا بیٹا، اس کی وفات ہوئی تھی، وہ 4 سال کا تھا. اس کا نام ہارون خدا داد گوندل ہے، اور اس کا ایک ٹوئن بھائی ہے موسیٰ کرم داد گوندل، وہ 5 سال کا ہے اب. اور اس کے متعلقہ ایک سوال ہے حضور کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کریں، صبر کرو، اور اصل اسلامی صبر کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف چپ رہنا ہی صبر ہے؟ یا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صبر کی تلقین ہمیں کرنے کے لیے اس طرح فرمایا کہ صبر کرے اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. اور کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں. اللہ تعالیٰ کسی کہتا ہے میں کسی کو پہلے لے جاتا ہوں، کسی کو لمبی زندگی دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو بچپن میں. تو الٹیمیٹ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہے نا. تو یہی ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اٹس اے گریٹ ٹرائل فار پیرنٹس. آپ کا تو رشتہ دار ہے نا، بٹ پیرنٹس کے لیے تو بہت بڑا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی یہی ہے کہ صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ٹوین بھائی تھے، ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کی تربیت کریں. اور اللہ تعالیٰ اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچوں سے نوازے. اگر ان کی ایسی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دے دیتا ہے اس کے بدلے میں اور بچے بھی. اور شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بعض دفعہ ایک بچہ ہی ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں میں
شہید ہوا ایک لڑکا 19 سال کا تھا. اب وہ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا. ماں باپ بڑے ہیں اور بچے بھی نہیں ہو سکتے. میں نے فون کیا ان کو, افسوس کیا, انہوں نے کہا ہم صبر کر رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں. تو چاہے وہ کسی طرح ہو, آخر میں الٹیمیٹلی ہم نے ہی جانا. یہ سوچ لے کہ میں صبر کروں گا, اللہ میاں مجھے اور ریوارڈ دے گا, چاہے وہ بچوں کی صورت میں دے یا ان بچوں کو زیادہ بہتر پوٹینشیل دے کے دے, یا آئندہ اور بچے ہوں وہ ایسے زیادہ لائق ہوں, یا صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور کسی رنگ میں نواز دے, یا اگلے جہان میں جا کے نوازے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں, اس کو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ رونا نہیں آتا, صدمہ نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. صدمہ بھی ہوگا, رونا بھی آتا ہے, لیکن اگر اللہ کی خاطر اس کو برداشت کر لے انسان اس کو, اور واویلا نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح ایک شخص نے, کو بچہ اس کا فوت ہو گیا, تو اس نے شور مچایا کہ اللہ میاں نے میرے پہ ظلم کر دیا, یہ کر دیا. انہیں بڑی ناراض ہوئے. کیا تم کر سکتے ہو اس کے بدلے میں؟ اگر تم صبر کرتے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد بھی دیتا, بہتر اولاد دیتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے 2 بچوں میں سے ایک بچہ لیا, ایک بچہ چھوڑ دیا ہے. اسی پہ خوش ہو جاؤ, اور اللہ تعالیٰ پھر اور بھی دے گا. ٹھیک ہے. باقی صدمہ ضرور ہوتا ہے. تو چاہے کسی عمر میں کوئی فوت ہو رہا اور قریبی عزیز یا پیارا, تو آدمی کو صدمہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیارے حضور, جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا پیغام دنیا میں بھیجا تھا, تو کیا سلطنت عثمانیہ کو بھی بھیجا تھا؟ اگر بھیجا تھا تو عثمانی خلیفہ کا کیا جواب تھا؟ پیغام تو ہر جگہ بھیجا تھا. وہ اس زمانے میں ان کا ایک ایمبیسڈر جو تھا, وہ مسیح موعود کو ملنے بھی آیا تھا قادیان. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی, اس کو پیغام بھی پہنچایا تھا. اس وقت ترکی میں خلافت کا نظام قائم تھا, لیکن انہوں نے فرمایا تھا یہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے, اپنی اصلاح کرو اور اس کو مانو, یہ میرا دعویٰ ہے. وہ آیا تو اس لیے تھا, یہ انڈیا کہلاتا تھا اس وقت, دورہ کرنے کے, مسلمانوں کو اپنے فیور میں کرے گا اور انگریزوں کے خلاف اکٹھا کرے گا. اور اسی لیے مسلمان لیڈروں کو مل رہا تھا, اور اسی لیے ملنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ملنے آیا تھا. لیکن حضرت صاحب نے جب اس کو تبلیغ کی تو ناراض ہو کے چلا گیا, اور اس نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں, اور بڑا سخت ناراض ہو گیا کہ اب یہ ہے وہ ہے, غلط زبان استعمال کی, اب یوز کیا. تو انہوں نے تبلیغ کر دی تھی اس وقت بھی, اور آپ نے فرمایا تھا اب خلافت کا نظام تو یہ نہیں چلے گا, خلافت کا نظام وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق مسیح موعود کے ذریعے سے چلانا ہے. My question is, Huzur, I was opportune to go to Umrah last year, and I have this experience that I want to share with you. During Salat prayer, due to the crowd, it's very difficult for an Ahmadi to isolate himself and pray separately due to the crowd, and also for our safety not to get people's attention. Huzur, what would you advise us on that? You see, if you are standing at a place where there is no chance to leave that area, then sometime it so happens that you will have to pray behind the Imam who is leading the prayer there. But Hazrat Muslim Maud, when he went for Hajj, he also experienced the same thing. And he wanted to leave the place, but he could not make it. So one of his friend, an Ahmadi, who was also along with him, said that Hazrat Khalifatul Masih Awwal once said that in this situation, we can pray behind the Imam. Hazrat Muslim Maud said that although I was not very much satisfied, but because he quoted Khalifatul Masih Awwal, and at the time Khalifatul Masih Awwal was the Khalifa of the time, so I had to obey, and then I just prayed. And even then my heart was not very much satisfied, so I came back
home, wherever I was living, the room, and then I prayed again. When we came back to Qadian, and I asked this question from Khalifatul Masih, Awwal, Khalifatul Masih Awwal said that in such a situation, you think that there is no way out, and people's eyes are on you. And if you are afraid of the people, then you may pray behind them, and you did a good thing that you prayed after that on your own. So that should be our reaction. But there are quite a number of Ahmadis who go there as groups, and there are quite a number of groups there. I have never been there, but people told me that there are quite a number of groups, and they have been offering their prayers separately, different sects and different school of thought people, right? So in this way, Ahmadis also pray sometimes separately. They try to manage the situation in such a way that they reach the place at a different time, and then they will offer their own prayer there. But if you are alone, then that was the situation of the Khalifatul Masih Sani, was Mirza Bashiruddin, who experienced, and I have told you. Okay? My question is that as a young architect, how can I help prepare in a meaningful way for rebuilding the world? Being an architect, you should try to design, if you are trying to help the world or the Jamaat. So you can design some low-cost houses, some low-cost buildings of hospitals, with all the provisions available there. And you can design yourself. You have a fertile brain, so you can design. How can you make a place where you can build a hospital with less price, but with all the available facilities? So you should think how you can make it, right? We are building quite a number of clinics and hospitals in Africa, and we have been sending architects and engineers from here, and they have designed very good hospitals and clinics there at a very low cost. If it is given to an ordinary architect or a construction company, that will cost us millions of pounds and dollars. But we build them in only $50,000, $100,000, or some few $100,000. So this is how we should work. How can you help the Jamaat? How can you help the poor countries? How can you help the poor people? ठीक है? हजूर वो हमारे कुछ लड़कों में नज़र आता है, ख़ास तौर पे अतफ़ाल में, लेकिन खुदा में भी, कि वो मगरबी मुआशरे से मुतासर हो जाते हैं। वो उनकी जो बातचीत है, जो चाल चलन है, वो इधर के लड़कों जैसी हो जाती है। उनकी ज़बान भी गंदी हो जाती है कभी कभार। उसका खुदा मलम दे कसूर है, हो जाती है तो सही तरबियत करें, उनको साथ अपने अटैच करें बचपन से ही। अतफ़ाल पहले तो वालिदैन का कसूर है, जमात को चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने साथ, इस बार मैं बेशुमार दफ़ा मैं कह चुका हूँ, अपने साथ अटैच रखेंगे माँ बाप, तो बच्चे होंगे 15 साल की उम्र तक तो बच्चे सही रहते हैं। जवानी में जब जाते हैं तो जब दाढ़ी निकल आती है फिर कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए, नाउ वी आर 18 years of age। सो किसी और को हमारी अमल पे दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हैं तरबियत की। 15 साल तक तरबियत होती है फालम दिया कि बड़े होकर भी अटैच रखें, फिर माँ बाप को रखें। तो ये बचपन की तरबियत जो है, इस बारे में बेशुमार दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हैं वो निकाल के छोटे छोटे हवाले, हदीस के हवाले, कुरान के हवाले, अज़मसनों के हवाले, खुलफा के हवाले बच्चों की तरबियत करने के लिए दिया करो। खुदा में छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के दिया करो सोशल मीडिया पर। अपना जो वेबसाइट बनाई है खुदा में, ताकि वो अटैच रहें जमात के साथ। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क तो इन्फ्लुएंस होता ही है माशरे का, उसी से बचाना है तुम लोगों ने। यही चैलेंज है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है यही,
ठीक है, इतने बड़े बैठे हो माशाल्लाह, तो सारे इस चैलेंज को कबूल करो. ठीक. जी सर, जज़ाकल्लाह. وفي ختام اللقاء أتيحت للخدام فرصة التقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين. وفي اليوم السابق يوم السبت ألقى حضرة خليفة المسيح نصره الله خطابا ملهما للإيمان أمام مندوبي المجلس الوطني للشورى للجماعة الأحمدية في المملكة المتحدة. ألقى حضرته الخطاب من استوديوهات MTA في إسلام أباد، بينما كان مندوبو الشورى مجتمعين في مسجد بيت الفتوح في لندن. كما خاطب حضرته مندوبي كندا وبلجيكا الذين كانوا يعقدون أيضا مجلسهم الوطني السنوي للشورى. وخلال الخطاب شدد حضرة الخليفة على الأهمية الجوهرية للتواضع والتغلب على الأنا. As you are aware, this year you are also holding the Jamaat elections. In light of this, my message and instruction to each of you is that you should cast your vote for those individuals whom you genuinely believe most appropriate for the various elected offices. Never let the bonds of personal ties or friendship cloud your judgment or take you away from justice. Indeed, always remember that the basis of our every act or deed should be taqwa. Otherwise, the very purpose for which this shura has been convened will remain unfulfilled, as will the objectives of being an Ahmadi. When Hazrat Muslim Maud established the institution of Majlis Shura in our Jamaat, only a few decades had passed since the time of the Prophet Messiah al-Islam. As a result, many delegates in those early shuras were not born Ahmadis, but had taken bath later in life. Today, as well, with the grace of Allah, there are many Ahmadis around the world who have taken the bath in recent times. Indeed, within this assembly of your Majlis Shura are some converts to Ahmadiyyat. Thus, upon establishing the institution of Majlis Shura, Hazrat Muslim Maud bequeathed to us a profound and comprehensive chest of guidance, wisdom, and instructions through various speeches and discourses. Each underscored the true essence and status of Majlis Shura and the sanctity of its proceedings. These invaluable addresses have been compiled and published by the Jamaat in the form of books. Certainly, all members of Majlis Shura and office bearers should read it so that they may come to understand the immense magnitude and weight of their responsibilities. I think they have not yet been translated into English. Whenever they are translated, they should try to get benefit from it. But those who can read Urdu should read these books. Drawing benefits and insight from his blessed guidance, I shall now present some fundamental principles that ought to resonate within the hearts and minds of every member of the Majlis Shura at all times. Time and again, as Muslim Maud stated, that the supreme aspiration and foremost priority for every member of the Majlis Shura must be to attain the pleasure of Allah. In reality,
Only if a person's true objective is to gain Allah's love can they present their views or opinions with absolute integrity, unwavering justice, and free from all forms of self-interest. Fundamental to gaining Allah's love is sacrifice. In this regard, on one occasion, Hazrat Muslim Maud said, all of us, to a lesser or greater extent, have sacrificed our relationships, friendships, desires, wishes, opinions, and intentions for the sake of gaining the love of Allah, the Almighty. However, he cautioned that even those who have offered certain sacrifices in pursuit of Allah's love are not immune to negligence or weakness. He warned that if, God forbid, one deviates from the path of Allah, they risk severing their connection to Him altogether. All the while, the world would offer no solace or compassion. Rather, it would view such a person with anger and disdain. From both a spiritual and worldly perspective, such person would be cut adrift. وخلال خطابه تحدث حضرة أمير المؤمنين أيضاً باللغة الأردية من أجل الأحمديين الناطقين بهذه اللغة. پس اس سال جیسا کہ میں نے کہا عہدیداروں کے انتخاب کا بھی سال ہے، جو نئے منتخب ہوں گے یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی منظوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تبلیغ کا کام کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے مال کا کام کر دیا، اتنے لوگوں سے اتنا چندہ وصول کر لیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے امور عامہ کے شعبے میں اتنے مسائل کو حل کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تربیت کا ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا اور اس کے فضلوں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، اور حقیقت میں دل سے یہ آواز نکل رہی ہو، تبھی یہ قربانی اور یہ کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس برکت سے آئندہ ایسے پھل لگیں گے جو یقیناً جماعت کی ترقی کے لیے مفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے بھی مفید ہوں گے۔ ورنہ اگر انانیت ہے تو بجائے نفع کے نقصان والا سودا ہے۔ بس ہر شعبے کا جو آدمی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد بندوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا اور خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا ہے، لیکن ہمارے دل میں انانیت ہے اور میں کا بت موجود ہے، تو پھر ہم نے خدا تعالیٰ کی توحید کیا قائم کرنی ہے؟ کیا کوئی مندر کا پجاری توحید قائم کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے نفسوں میں میں باقی ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بس جب تک ہمارے دل کے اندر مندر میں کا بت یا انانیت کا بت ہے، ہم خدا تعالیٰ کی توحید قائم نہیں کر سکتے۔ انا کو توڑ کر کام کریں گے تو پھر دیکھیں کیسی برکت پڑتی ہے، اور جماعت میں وہ برکت کے نظارے پھر نظر بھی آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر خلافت کے لیے بھی دست و بازو بنتے ہیں اور خلافت کے مددگار بھی بنتے ہیں۔ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی خدمت ہمارے سپرد کی جائے گی، جو بھی کام سپرد کیے جائیں گے، چاہے وہ عہدیدار کی حیثیت سے یا نائب عہدیدار کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے، اس کو چلانے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ ہمارے سپرد جو خدا تعالیٰ نے کیا ہے، یا جماعت کی طرف سے یا خلیفہ وقت کی طرف سے جو کام بھی سپرد کیا جائے گا، اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے کرنا ہے۔ بس جب یہ سوچ رکھیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہے، اور یہ عہد کریں کہ میں اس طرح خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے
تیار ہوں، نہ کہ اپنی انانیت کو قائم کرنے کے لیے. وبعد الخطاب أما حضرة أمير المؤمنين المندوبين في الدعاء الصامت. آمين. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنص عزيز في الأسبوع الماضي. أما الآن فمع مقتطفات لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہوئے 117 سال گزر چکے ہیں. 1908 میں یہ نظام قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ قائم ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جماعت احمدیہ پر کہ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مسیح و مہدی کی آمد کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا جو اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہے، اور پھر اسی نظام میں خلافت کا دور بھی شروع ہوگا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر پیشگوئی فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر فرد خلافت احمدیہ قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے، اور ہم جو عہد کرتے ہیں مختلف وقتوں میں، ذیلی تنظیموں میں بھی ہے، ان کے ممبران بھی عہد کرتے ہیں، وہ اسے پورا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسا زمانہ لے کر آئے کہ جب ہم دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداروں سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب یہ ہوگا تو تب ہی وہ دن ہوگا جب ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا. وہی دن ہے جو ہمارے لیے ایسا بابرکت دن ہوگا جب ہم کہیں گے کہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی برکات سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی دن ہیں جو دنیا کو تباہی سے بچانے والے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بهذا ننهي نشرتنا، ويمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني